اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تکریم اور تحریم میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ آپ کے ساتھ تلاوت کی سورہ توبہ کی آیت ہے، 11واں پارہ ہے۔ 2 ہفتے قبل میں نے جن صحابہ کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر رات کو چوکیداری کی تھی اور ان کی نمازوں کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی نماز نرالی، ان کا حج نرالا، ان کا کلمہ پڑھنا نرالا، ان کے ہر اعمال نرالے۔ قربان جاؤں، ہو کیوں نہ ایسا کہ جنہوں نے تعلیم پائی ہے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں بیٹھ کر، جنہوں نے تربیت پائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو دیکھ کر، جنہوں نے تربیت پائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے قرآن سن کر، پھر ان کا اعمال، ان کا سارا جو بھی وہ کرتے تھے وہ نرالا تو ہونا ہی ہونا تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جنہوں نے سبقت کی، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، جنہوں نے اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا کہ جس وقت زمین کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنے والا کوئی نہ تھا، اس وقت صرف بت پرستی تھی، قبروں کو سجدے ہوا کرتے تھے، کسی نے اپنے باپ دادا کو خدا بنا رکھا تھا، کسی نے کسی بزرگ کو خدا بنا رکھا تھا۔ اور آج بھی اگر کسی اہل بدعت کو، اہل گمراہ کو آپ کوئی نیک بات بتانا چاہیں تو اللہ کی قسم اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے دماغ کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر وہ پردے ڈال رکھے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ ان کا دل سمجھتا ہے، نہ ان کے دماغ میں کوئی صحیح بات بیٹھتی ہے۔ وہ دور کیسا دور ہوگا کہ جہاں بت پرستی کو چھوڑنا ہو، جہاں اپنے بزرگوں کی تابعداری کو ختم کرنا ہو، اور ایسے بیابان ماحول میں، ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر یہ کہنا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ آج بھی میں اور آپ اگر کسی کو یہ بات کہیں، کسی غیر اسلام والے کو یہ بات کہیں تو اس کی ذہن میں بھی وہی بات آئے گی جو آج سے 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں مشرکین کی حالت تھی۔ تو سب سے پہلے ہم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں کہ جنہوں نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام درود و سلام، تمام نیکیوں کا ذخیرہ
ہم بد کرداروں سے، بد اخلاقوں سے، گناہ گاروں سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کالی کملی والے کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کالی کملی والے کے شاگردوں کی اڑی ہوئی پیروں کی خاک کے صدقے اور طفیل میں ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ ہماری یہ کوشش، ہمارا یہ کہنا اور آپ کا یہ سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صحابہ کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن صحابہ کی وہ قربانیاں ہم ساری عمر بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے۔ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اور آپ کی زندگی کے اقوال اور تمام چیزیں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ کو نبوت دی، میں نے آپ کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر رہتی دنیا، اگر تمام کے تمام درخت، تمام کے تمام پیڑ، سارے کے سارے شجر، اگر ان سب کے تم قلم بنا لو اور جتنے نالے، ندی، دریا، سمندر، اگر سب ان کی روشنائی بنا لو، اگر تم میرے محبوب کی سیرت لکھنا چاہو، سپاری دی تھی اور سب یہ شجر ختم ہو، تم سے شادی کروں، پانی ختم ہو سکتا ہے، یہ روشنائی ختم ہو سکتی ہے، لیکن تم میرے محبوب کی سیرت نہیں لکھ سکتے۔ یہ ہمارا سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ روح کانپتی ہے جب کتاب پڑھتے ہیں، روح کانپتی ہے جب آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کے تذکیر و دیو کے اعتبار سے 11 ٹکڑے کر دیے۔ کسی نے کوئی دن بنایا، کسی نے کوئی دن مخصوص الگ کاٹ لی، لیکن دل الگ نکال کر رکھ دیا، گردے الگ نکال کر رکھ دیے، کھوپڑی اتار کر اس میں شراب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر وقت اللہ علیہ وسلم گھڑی پاس آ جائے تو اللہ رسول اللہ کے ہمارے بھی معافی مل سکتی ہے کیا؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ہاں تجھے بھی معافی مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے اذیت پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، آپ کو مکہ سے نکال دیا، آپ اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جب اسلام کا بول بالا ہوا، جب ایمان والے بڑھ گئے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے بڑھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اے محبوب جب آپ جا رہے ہیں غمگین نہ ہو، جب کسی کا گھر چھوٹتا ہے، جب کوئی اپنے گھر سے نکالا جاتا ہے تو سمجھو کتنا زور پڑتا ہے اس پہ، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جس کو شہر سے نکالا جا رہا ہے، جس کی ساری زندگی 40 سال کی زندگی جس شہر میں گزری ہو، اور جب اس کو وہاں سے نکالا جائے تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اسی تکلیف کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل برداشتہ آنسو نکل پڑے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب غمگین نہ ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہارے ساتھ میں وہ معاملہ ہوگا کہ تمہیں اس مکہ کے اوپر فتح بھی حاصل ہوگی اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور آج جس مسجد میں، مسجد الحرام میں تمہیں یہ کفار اور مشرکین سجدہ نہیں کرنے دیتے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والا وہ وقت یہ لوگ، یہ مشرکین دیکھیں گے کہ تم بھی سجدہ کرو گے اور تمہارے ساتھ جو تمہارے ساتھی صحابہ اکرام ہیں وہ بھی اس مسجد الحرام میں سجدہ کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع عطا فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب جب لشکر ہے اسلام والوں کا، لشکر ہے ایمان والوں کا،
تو کفار مکہ کی حالت خراب ہو گئی، کیونکہ آپ کے ساتھ میں جتنی زیادتی کر رکھی تھی مشرکین نے، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اب لگتا ہے ہماری گردنیں ماری جائیں گی، لگتا ہے اب ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال پر کہ جس کو اللہ نے ایسا اخلاق دیا ہو کہ اللہ کی قسم قیامت تک وہ اخلاق لے کر دنیا میں کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ کفار مکہ، باہر کا مائک کوئی چلا رہا ہے، بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، باہر والوں اس سے کو منع کر دیں، خراب ہو رہا ہے شاید وہ۔ یہ جمعے سے پہلے کیوں نہیں چیک کیا جاتا؟ سمجھ سے باہر کی بات تو یہ ہے۔ اوپر سے بند کر دینا۔ کفار مکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھتے ہیں، تھر تھراتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا بنے گی، آج ہمارا کیا ہوگا، آج ہمارے بچے مارے جائیں گے، آج ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں تلوار لے کر اور کہتے ہیں کسی کے دروازے پر مار کر آج باہر نکلو، تمہیں دیکھ لیا جائے گا، آج تمہیں قتل کر دیا جائے گا، آج تمہیں مار دیا جائے گا، کیونکہ کل تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ لیکن قربان جاؤں آپ کے اخلاق پر آپ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت ابن عباس نے کسی کے دروازے پر تلوار مار کر یہ کہا ہے کہ باہر نکلو، دیکھ لیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور کہنے لگے کہ اے میرے عباس، تو نے آج یہ کیا کہہ دیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، میرے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلے گا، میرے معاملات کی وجہ سے اسلام پھیلے گا۔ اگر آج میں نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی، اللہ کی قسم یہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ابن عباس، جن جن کے دروازوں پر تم نے دستک دی ہے تلوار سے، جاؤ ان کے سامنے جا کر معافی مانگ لو اور کہہ دو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آج میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا دل جگر ہے کسی کے پاس میں کہ جس کو گھر سے نکالا جائے، پتھروں سے مارا جائے اور پھر وہ معاف کرتا جائے؟ اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ ہم رشتہ داروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، انہوں نے تو غیروں کو معاف کیا ہے، ہم تو اپنوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ فتح مکہ کا موقع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لے آتے ہیں، مسجد حرام میں بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گھیرا لگا ہوا ہے۔ کسی نے آ کر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو ڈرتی پھرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میرے ساتھ کیا بنے گی، آج میرا کیا ہوگا۔ یہ بہت سخت دشمن تھی، اس نے حضرت وحشی کو سپاری دی تھی اور یہ کہا میرے ساتھ کیا ہوگا، تم سے شادی کروں گی، میرے ساتھ کیا بنے گی، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کر دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے اسے بلا کر، کہ روح کانپتی ہے جب کتاب پڑھتے ہیں، روح کانپتی ہے جب آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے، جو اب تک ایمان حضرت وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کہنے لگی سرکار جیب نکاٹ لی، ناک نکاٹ لی، میں نے گناہ تو بہت کیا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن آج میں اتار کر اس میں درخواست پیش کی، کیا مجھے معافی مانگ سکتی ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ تیرا اسلام قبول
قبول، تیری معافی قبول، تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اور اللہ تیرے تمام پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ ہندا وہ تھی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوپڑی اتاری، اور کھوپڑی اتار کر حضرت وحشی بن حرب کو شراب دی اور انہوں نے شراب پی۔ حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور جب ہندا نے قتل کیا، حضرت وحشی نے قتل کیا کیونکہ یہ اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور ہندا بہت بڑی مالدار تھی اور ایمان والوں کی اور اسلام والوں کی بہت سخت دشمن تھی۔ اس نے حضرت وحشی کو سپاری دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گی اگر تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو۔ اور قتل ایسا کہ روح کانپتی ہے جب کتاب پڑھتے ہیں، روح کانپتی ہے جب آپ کی سیرت کو پڑھا جاتا ہے۔ حضرت وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کر دیے، جیب الگ کاٹ لی، ناک الگ کاٹ لی، دل الگ نکال کر رکھ دیا، گردے الگ نکال کر رکھ دیے، کھوپڑی اتار کر اس میں شراب پیش کی۔ آج وہی معافی کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے کیا؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ہاں تجھے بھی معافی مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی بھی عمر میں اگر اسلام میں داخل ہونے والا آدمی جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو بھلا تمہارا اور میرا پھر حساب و کتاب کتنا آسان ہے اگر ہم بھی سچی توبہ کر لیں۔ تمہارا اور میرا جنت میں جانا کتنا آسان ہے۔ ہم تو کلمے والے ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر کاش ہم بھی یہ بات سمجھ جائیں، ہم بھی اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے گلے سے لگا لیں تو اللہ کی قسم پھر یہ دنیا کا جو معیار ہے یہی بدلتا نظر آئے گا۔ ہندا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اتنا سنتے ہی ہندا رضی اللہ تعالی عنہما بھاگتی جاتی ہیں وحشی کے پاس اور جا کر کہتی ہیں مجھے کالی کملی والے نے بخش دیا، ہو سکتا ہے تو بھی چلا جا، اب تیری بھی بخشش ہو جائے۔ جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا تھا، 11 ٹکڑے کیے تھے، اور کسی کی لاش پر کسی کی ماں روتی ہے، کسی کی لاش پر پھوپھی روتی ہے، کسی کی لاش پر رشتہ دار روتے ہیں، کسی کی لاش پر کوئی روتا ہے۔ قربان جاؤں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑے ہاتھ میں اٹھائے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ وہ منظر بھی یاد ہے۔ اب ویسی آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کا دریائے کرم بڑا جوش میں ہے، آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب سے پہلے ایمان میں داخل نہیں، آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے کیا آپ مجھے بھی معاف کر سکتے ہیں کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے وحشی تو نے جرم تو بہت بڑا کر رکھا ہے، تو نے میرے چچا کو قتل کر رکھا ہے، تیرا گناہ ایسا ہے جو میں معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تیرے اوپر وہ معاملہ نہ کروں جس کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وحشی دیکھتے جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، بہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے وحشی جب تو آ گیا، تو نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا، تو سچی توبہ کر لے اور وضو کر لے، اور میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرا ایمان قبول، تیرا اسلام قبول، تیرا آنا قبول۔ یہی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، اب صحابی رسول بن جاتے ہیں، اب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مل جاتا
جاتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے، چاہے وہ مہاجر ہو چاہے وہ مدنی ہو، سب سے زیادہ تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، سب سے زیادہ انہوں نے دقتیں اٹھائی۔ اللہ جب حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو معاف کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے وحشی میں نے تجھے معاف تو کر دیا، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد جب بھی تو میرے سامنے آئے، جب بھی تو مسجد میں نماز پڑھنے آئے، میری شکل کے سامنے نہ آیا کرنا۔ تو نماز میں اس جگہ کھڑا ہونا جہاں میری نظر نہ جائے، تو دعا میں اس جگہ بیٹھنا جہاں میری نظر نہ پڑے، کیونکہ جب بھی میں تیرے چہرے کو دیکھوں گا مجھے میرا چچا یاد آ جائے گا۔ ہے کمال کی بات، صحابی کا درجہ مل گیا، حضور نے معاف کر دیا، لیکن غم ایک ایسا غم ہے جو دل پر لگ گیا۔ لیکن وہ لوگ وہ نہیں ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے۔ آج بدبخت لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے جو غلطی کی ہے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، یا تو اسلام لانے سے پہلے ہوئی ہیں، اور اگر بعد میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے ان سے غلطی کرائی ہے، انہوں نے کی نہیں۔ اگر وہ غلطی نہ کرتے تو تمہیں اور مجھے مسائل کا پتہ کیسے چلتا، مسئلے کیسے نکلتے؟ لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات اقدس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کفار نے، مشرکین نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گردنوں کو مارا، آپ کے ٹکڑے کر دیے۔ مصعب بن عمیر مکہ کا وہ مالدار، مکہ کا وہ امیر ترین آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمیر آج تجھے کیا ہو گیا؟ عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ روزانہ اپنا نیا کپڑا پہنتے تھے، جو ایک بار بدن پہ لگا لیا دوبارہ سے اس کو بدن پر نہیں چڑھایا کرتے تھے۔ اتنے مالدار کہ جو جوڑا ایک بار پہن لیا دوبارہ سے بدن پہ نہیں لگایا۔ اور اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مصعب بن عمیر وہ عطر استعمال کیا کرتا تھا جو اس وقت ہزاروں میں آیا کرتا تھا۔ مصعب بن عمیر روزانہ ایک بوتل اپنے اوپر خرچ کر لیا کرتے تھے، لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کا اخلاق نرالا، آپ کی شکل و صورت نرالی، آپ کی داڑھی مبارک نرالی، آپ کے ہاتھ نرالے، آپ کی آنکھ نرالی۔ جو بھی آپ کو ایک بار دیکھ لیتا تھا پھر قربان ہو جاتا تھا۔ مصعب بن عمیر جو ابھی کافر ہیں، مشرک ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ کی پیاری شکل کو دیکھی اور دیکھنے کے بعد دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے گھر۔ کچھ دن کے بعد، کیونکہ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ یہ چھپائے سے چھپتی نہیں ہے، چھپائے سے چھپتی نہیں ہے۔ میرے تجربے کی بھی بات ہے کہ یہ جگ ظاہر ضرور ہوتا ہے، کتنے دن بھی چھپا لو یہ باہر ضرور آتا ہے،
کیونکہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اللہ کی وحدانیت کا تو ایسا قائل ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہو، قرآن ہو، اللہ کی توحید ہو، اس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کے سامنے کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً وہ امڑ پڑتا ہے، کہنے لگا بھائی تم نے یہ کیوں کہہ دیا، تم نے ایسی بات کیوں کہہ دی؟ تو کلمہ پڑھے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ یہ دو بھائی تھے، ان کے باپ نہیں تھا، یتیم تھے، مالدار بہت، کبیر مالدار، بڑا مالدار، پورا خاندان مالداروں کا۔ اندازہ لگا سکتے ہو ہمارے میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو ایک بار ایک کپڑا پہن لے دوبارہ نہ پہنے؟ ہے ایسا کوئی مالدار آپ کی نظر میں دیکھا ہے؟ نہیں نا، وہ اس وقت کا مالدار۔ آج ہمیں اور تمہیں تو ایک شیشی ایک مہینے میں خرچ کرتے ہوئے اتنی کنجوسی ہے، ادھر کی ایک شیشی خرچ نہیں کرتے ہم اپنے اوپر، جبکہ یہ سنت ہے۔ وہ اس وقت جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تب اتنا شوقین تھا عطر کا۔ تمہارے میرے لیے تو یہ بھی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر کو پسند کرتے تھے، خوشبو کو پسند کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے کی چیزوں کو پسند کریں، تبھی تو محبت بڑھے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے بڑے بھائی نے گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے او پگلے، تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پتہ چل گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا او پاگل، تو کیا کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا؟ میں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، میرا دل بھی ان کے اوپر قربان، میری جان بھی ان کے اوپر قربان، میرا مال بھی قربان۔ جیسے ہی اتنی بات کہی فوراً امتحان آ گیا۔ ایمان والوں کے اوپر امتحان آنا لازمی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے اوپر امتحان آنا، بولو بولو، لازمی ہے۔ امتحان کے بعد ہی چمک آتی ہے ایمان کے اوپر، اگر امتحان نہ ہو تو پھر چمک نہیں۔ امتحان دیکھا ہوگا جن بچوں نے امتحان دیے ہوں گے یا دیتے ہیں، ان کو دیکھو کتنے پریشان رہتے ہیں جس وقت تیاری کرتے ہیں، اور جب پاس ہو جاتے ہیں پھر ان کے چہرے کی رونق دیکھو کیسی ہو جاتی ہے نا۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ مال بھی قربان، جان بھی قربان، سب کچھ قربان اس کالی کملی والے پر، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بھائی نے کہا او پگلے، اگر تو ایسا دیوانہ ہے، ایسا مستانہ ہے، ایسا محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہو گیا تو پھر ایک کام کر، تو کلمہ چھوڑ اور تو ایک کام کر، میرے حصے کے باغ تیرے، میری زمین تیری، تو کلمہ چھوڑ دے، تو کلمہ چھوڑ دے۔ آج ہمیں چھڑانے کی ضرورت نہیں، کلمہ ہم تو خود ہی چھوڑے پھر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، قبروں پہ جا کر چادریں چڑھا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اور ہمارا اس سے زیادہ کلمہ اور کیسے چھینے گا؟ چھنایا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ یہ بدبخت میرا بھائی کافر اور مشرک یہ کہتا ہے کہ میرے حصے کی زمین تیری، میرا باغ تیرا، میرا حصے کا گھر تیرا، اور تو کلمہ چھوڑ دے۔ یہ صحابی کہنے لگے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او پگلے تو ایک کام کر، ساری کی ساری زمین میرے حصے کی تیری، باغات بھی تیرے، گھر بھی تیرا، مکان بھی تیرا، بکریاں بھی تیری، تو ایک کام کر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھ سے سن، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں نے جس کا نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ سچا وعدہ کرنا سکھاتا ہے، جھوٹا نہیں۔ تو پھر جائے گا اپنی زبان سے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ، بلخ کے اندر ایک مالدار شخص رہتا تھا، اس نے ایمان کا یہ وعدہ کر لیا کہ میں ایمان میں پختہ ہوں، پکا ہوں، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی بار ماں باپ کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے اور اولاد کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے۔
ایمان کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے کہ یہ کتنی گہرائی کا ایمان رکھتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، دو بھائی آپس میں جب بٹوارے کا نمبر آ گیا، بٹوارا ہونے لگا، ایک باغ تیرا، ایک باغ میرا، یہ زمین تیری، وہ زمین میری، گاؤں کے دو گھر، ایک گھر تیرا، ایک گھر میرا۔ اب باری آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک، 3 داڑھی کے بال اس کے باپ کے پاس تھے۔ ان دونوں لڑکوں کے پاس، باپ کے پاس کیا تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال تھے 3 منہ مبارک، چاند سونے کی ڈبی میں بند۔ اب ایک کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط، ایک کا ایمان دیکھو کتنا کمزور۔ جب بٹوارے کا نمبر آیا تو کہنے لگا وہ بدبخت جس کا ایمان کمزور تھا کہ ایک کام کر، یہ 3 بال ہیں، ان کو بھی بانٹ لیا جائے، ان کے بھی حصے کر لیے جائیں۔ حصے کیسے ہوں گے بھائی؟ 3 بال ہیں، 3 بال ہیں، حصے ہونے 2 جگہ۔ یہ بدبخت کہنے لگا ایک بال تیرا، ایک بال میرا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آ گئی، ایک بال تیرا، ایک بال میرا۔ اتنا سنتے ہی اب وہ بولا بدبخت دوسرا بھائی جس کا ایمان کمزور کہ ایک کام کر، ایک بال بچا، اس میں سے 2 حصے کر لیے جائیں، ایک تیرا، آدھا میرا، آدھا تیرا اور آدھا میرا۔ یہ ایمان والا، یہ نبی سے محبت کرنے والا، یہ کہتا ہے وہ بدبخت دوبارہ سے زبان سے ایسی بات نہ نکالنا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن جیتے جی اپنے نبی کے منہ مبارک کے بال کے 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آج میں اور آپ کتنے ٹکڑے کر رہے ہیں نبی کی سنتوں کے؟ بتائیں کتنے ٹکڑے کر رہے ہیں سنتوں کے؟ تیری زندگی میں، میری زندگی میں بتاؤ نبی کے اخلاق کہاں ہیں، نبی کی سنتیں کہاں ہیں، نبی کی نمازیں کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کمینے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جیتے جی اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ بھائی کہتا ہے کہ تو پھر ایک کام کر، اگر تجھے بال سے اتنی محبت ہے تو بال رکھ لے، سارا کا سارا مال مجھے دے دے، سارا کا سارا مال مجھے دے دے۔ قربان جاؤں، ایسے لوگ زمین پر پہلے تھے، اب کہاں ملیں گے؟ ایسی محبت کرنے والے اب تو ختم ہو گئے۔ مال کے پجاری، دنیا کے پجاری، قرآن کے پجاری ختم ہو گئے، سجدوں کے پجاری ختم ہو گئے، اللہ سے وہ عشق محبت کرنے والے ختم ہو گئے۔ کاروبار سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، عزیز و اقارب سے محبت ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر تجھے اتنی محبت ہے حضور کے بال مبارک سے تو پھر ایک کام کر، اپنے حصے کا سارا مال مجھے دے دے، میں بال تجھے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا مجھے قبول، تو ایک کام کر، تو مجھے تینوں کے تینوں بال دے دے، باغ بھی تیرے، مال بھی تیرا، زمین بھی تیری، بکریاں غلہ سارا کا سارا تیرا۔ سارا کا سارا مال اس بدبخت نے لے لیا۔ اس بدبخت نے سارا کا سارا مال لے کر ایک طرف ہو گیا۔ یہ جس کے پاس روئے مبارک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال تھے، یہ ان بالوں کو لے کر خالی ہاتھ مسجد میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ اب اس کے پاس نہ کوئی زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ باغات ہے، نہ مکان ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف حضور کے کیا ہے؟ حضور کے 3 بال ہیں۔ تیری میری شکل پہ کتنے بال حضور کے آتے ہیں دیکھا؟ کہاں ہیں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، کہاں ہے؟ اس کے پاس 3 بال، جس نے ساری دولت قربان کر دی، سارا مال قربان کر دیا، لیکن نبی کی ان بالوں کی ایسی حفاظت کی، ان بالوں کو لے کر مسجد میں جا کر سو جاتا ہے۔
سونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. کہنے لگے کہ مبارک ہو تجھے کہ تو نے میرے بالوں سے اتنی محبت کی، تو نے میرے بالوں سے اتنی محبت کی کہ تو نے دنیا کو لات مار دی، تو نے سارے مال کو چھوڑ دیا، اور تجھے مبارک ہو آج اس دنیا پہ سب سے زیادہ مالدار آدمی، سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی اگر کوئی ہے تو صرف تو ہے. جب یہ نبی نے کہہ دیا تو اب کیا ہوگا بھائی اس کا؟ یہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں سنو، ہوگا انشاءاللہ پورا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مالدار آدمی تو. اب میرے تمہارے حساب سے مالدار 3 بال والا مالدار ہو سکتا ہے بھلا؟ جس پہ 3 بال ہوں؟ ایمان والو تم سب سے زیادہ مالدار ہو، جس کے پاس ایمان ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار آدمی. کل قیامت کے دن ساری دنیا کو اگر جمع کر لیا جائے اور ایمان نہ ہو، اللہ کی قسم جنت میں نہیں جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کہہ کر چلے جاتے ہیں. کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ مالدار آدمی، وہ مالدار بھائی جس کو سارا کچھ مل چکا تھا، سب کچھ تباہ کر دیا، اللہ نے بیڑا غرق کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب کیا ہوا؟ پریشان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے مجھے چاہنے والے، اے میری داڑھی سے پیار کرنے والے، ایک دن وہ آئے گا تیرا بھائی تیرے یہاں آ کر نوکری کرے گا اور چوکیداری کیا کرے گا. کچھ عرصہ گزرا، وہ مال ختم، وہ باغات ختم، کیونکہ اللہ جب کسی کے اندر کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو سب اجڑ کر رہ جاتا ہے. بڑے بڑے مالدار ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ختم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی زمینیں لوٹ جاتی ہیں، اور اگر بچتا ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان بچا کر رکھنا ہمارا، اللہ ہمارا ایمان بچا کر رکھنا. ورنہ تو یہ دنیا اللہ کی قسم یہ ایمان بھی لے کر جا رہی ہے، دین بھی لے کر جا رہی ہے، قرآن بھی لے کر جا رہی ہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو غفلت میں ڈوب کر جا رہے ہیں. کچھ دن کا عرصہ گزرا، وہ بھائی آیا روتا ہوا کہنے لگا اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ مالدار غریب ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے وہ اتنا مالدار ہو جاتا ہے کہ وہ بھائی آ کر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کام نہیں رہا، میرا سب مال اجڑ چکا، مجھے تو اپنے ہاں چوکیدار رکھ لے، مجھے تو اپنے ہاں چوکیدار رکھ لے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ چوکیدار بنے گا. تو آج اگر ہم نے نبی کی سنتوں کو اجاڑا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو پیچھے کرا ہے، تو آج اللہ کی قسم ہم بھی کسی نہ کسی کے ہاں چوکیداری ہی کر رہے ہیں، ہم مالک نہیں بن رہے ہیں. ورنہ تو کل حکومت ہماری تھی، کل ہم نے حکومتیں کی ہیں. جب تک ہم نے عدل و انصاف کیا ہے، جب تک ہم نے قرآن سے محبت کی ہے، جب سے ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان کے راستے پر چلے ہیں، ہم نے اس سرزمین پر حکومت کی ہے. اور جب سے ہم نے ان سے بغاوت کرنی شروع کر دی ہے، اللہ کی قسم ہم نیست نابود ہوتے جا رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کہنے لگا کہ او پگلے، اگر تو ایمان میں اتنا سچا ہے، اتنا پکا ہے، تو ایک کام کر، سارا کا سارا مال مجھے دے دے اور تو اپنے نبی کے پاس جا کر رہنے لگ جا. اب یہ بات کہتے کہتے لڑائی بڑھ گئی، دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر میں، بڑا بھائی بڑے سے الجھ بیٹھے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب بہت دیر ہو گئی لڑائی ہوتے ہوتے، تو حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ لگتا ہے، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب میری امی آئے گی اور مجھے آ کر یوں کہے گی چلو لڑا نہیں کرتے، دونوں کا حصہ برابر برابر ہے. بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سمجھا دیتے ہیں کہ چلو بھائی لڑا نہیں کرتے، ہوتا نہیں ہوتا. ہاں تو آس لگی ہوئی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کہ اب میری ماں آئے گی اور یوں کہے گی نہیں لڑا نہیں کرتے، چلو مال تو دونوں کا ہے. لیکن پھر امتحان ہی کیسا، وہاں تو امتحان کا معاملہ ہے.
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو آتے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، دل میں یہ خیال آیا کہ لگتا ہے اب میرا نمبر آ گیا، میری ماں میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گی اور یہ کہے گی کہ چلو لڑا نہیں کرتے۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں آتی ہے، آتے ہی سب سے پہلے آپ کے سر پر ایک پگڑی بندھی ہوئی تھی، امامہ بندھا ہوا تھا، اس کو پکڑ کر کھینچا، کہنے لگے او کتے او کمینے یہاں سے نکل جا، تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس دیوانے کا، اس پاگل کا، اس مجنوں کا ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، حضور کو دیوانہ اور پاگل کہا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ماں نے پگڑی اتار لی، ماں کے پگڑی اتارتے ہی حضرت مصعب رونے لگے، کہنے لگے او ماں، تو نے تو مجھے اپنا دودھ پلایا ہے، تو نے تو مجھے اپنے رات ساتھ میں سلایا ہے، تو نے تو میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے، تو نے میرے سر سے پگڑی کیوں اتار لی؟ اگر کسی وڈیرے کی، کسی مالدار کی سر سے پگڑی اتار لی جائے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی توہین ہوتی ہے۔ آج ہمارے سروں کی پگڑی کون اتار کر لے گیا ہے؟ ہمارے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی، مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوچھا ہی مل جائے نماز پڑھنے کو، چلو پوچھا ہی سر پر رکھ لے۔ ہماری پگڑی، ہماری ٹوپی بھی لے گئے لوگ باغ بھائی۔ تو وہ دور تو وہ تھا کہ اس کا بڑا صدمہ ہوتا تھا کہ ہمارے سر سے پگڑی اتار لی، پگڑی کسی غیر نے نہیں اتاری، ماں نے اتاری تھی، لیکن احساس ہو گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی اتر گئی، آپ نے پگڑی اترنے کا احساس نہ کیا، کوئی بات نہیں، ماں ہے، ہو سکتا ہے غصہ آ گیا ہو۔ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کو ننگا کر دیا، صرف ایک کپڑا بچا ہے بدن پر، تہمد ہے یا پاجامہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے او بھائی مجھے معاف کر دے، میرے کپڑے نہ پھاڑ، مجھے گھر سے نکال دے، مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے باغات نہیں چاہیے، میں دیوانہ ہو چکا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اتنا کہا، ماں نے کہا کہ اس کا پاجامہ نکالو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ بھی نکال دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کی سزا یہ ہے کہ ننگا کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میری ماں ایسا نہ کر، او میرے بھائی ایسا نہ کر، مجھے ننگا نہ کرو، مجھے حیا آتی ہے، اوپر آسمان والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب بدبختی چھا جاتی ہے پھر آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج مسلمان ننگا ہوا پھر رہا ہے، کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں جن کے گھٹنے کھلے ہوتے ہیں، کتنے لوگ جھڑوانے کے لیے، تعویذ کے لیے، ان کو اتنی بھی شرم غیرت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہی بلکہ باہر بھی تمہارے لیے، میرے لیے یہی حکم ہے کہ گھٹنوں سے نیچے کا کپڑا ہونا چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ننگے ہو گئے، آپ نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا جو آپ کی بہن تھی، اور کہنے لگے او میری بہن، تو نے مجھے بچپن میں کھلایا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر تو نے مجھے گھمایا ہے، تو میرے اوپر ایک احسان کر دے، تو میرے اوپر ایک احسان کر دے۔ کہنے لگی کہ کیا کام بتا؟ کہنے لگی وہ اونٹ کی پلی جس میں اونٹ گھاس کھاتے ہیں وہ مجھے دے دے، وہ کمبل مجھے دے دے جس سے کہ میں اپنا ننگ ڈھک لوں، میں اپنے اعضاء کو ڈھک لوں، میرا بدن کھل گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے آپ کو وہ کمبل دے دیا، آپ نے اس کمبل کو لے کر اس کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک ٹکڑا نیچے باندھ لیا، ایک ٹکڑا اوپر اوڑھ لیا۔ اسی حالت میں رات کا وقت ہے، مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں، رات کو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، دن میں سفر کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے، چلتے چلتے پتے چباتے ہیں، پتے چباتے چباتے اسی طریقے سے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہے، ایک کمبل میں لپٹا ہوا کوئی شخص مسجد نبوی کے باہر بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون؟ فرمایا، کہنے لگا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا، کہنے لگے مصعب تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو تو روزانہ ایک جوڑا پہنا کرتا تھا، تو تو روزانہ عطر ڈالا کرتا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا میرے اوپر یہ آزمائش آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا۔ کتنا خوش نصیب صحابی، کتنے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے سینے سے اپنا سینہ ٹچ کر دیا۔ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، کسی کے گالوں پر بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ کالی کملی والے نے تہجد کی نماز پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ مصعب بن عمیر ہے جو میرا عاشق ہے، مجھے چاہنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی جو ایک جوڑی کپڑے لا کر دے دے، مصعب کا بدن ڈھک جائے۔ ہے کیسی غربت تھی، اسلام کا شروعات کا زمانہ تھا، کیسی غربت تھی، اللہ کی قسم کپڑے بھی پورے نہیں تھی، لیکن ان کی محبت دیکھو قرآن سے، ان کی محبت دیکھو نبی سے۔ آج تجھے مجھے پراٹھے مل رہے ہیں مکھن کے، بتاؤ کون سا رزق ہم نہیں کھا رہے ہیں، لیکن اگر نافرمانیوں میں دیکھو تو سب سے نمبر 1 ہم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو مصعب بن عمیر کو ایک جوڑی کپڑا دے۔ اللہ کی قسم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سن تو لیا، لیکن سب کی گردنیں نیچے ہو گئی۔ کسی کے پاس ایک جوڑی کپڑا نہیں تھا کہ دیا جا سکے۔ آمنہ کے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ کالی کملی جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ کالی کملی والے اور رات کو اوڑھ کر لیٹنے والے، اس کملی کو اتار کر حضرت مصعب بن عمیر کو دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کالی کملی اتاری، حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی۔ آخری وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کملی ہے۔ احد کا مقام آ جاتا ہے، احد کی لڑائی ہو جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام بھی موجود، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود۔ کفار نے حملہ کر دیا، مشرکین نے حملہ کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کسی نے بتایا جا کر حضرت مصعب کو قتل کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ کو گود میں اٹھا کر بولے اور مصعب تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرا ایمان قبول ہوا اور اللہ نے تجھے شہادت کی موت بھی نصیب فرما دی۔ اور میرے اور آپ کے حساب سے تو یہ دیکھو کہ کتنا رشک والا صحابی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مصعب کو لیا اور فرمایا کہ اس کو جنازے کے لیے، اس کو دفینے کے لیے، اس کو کفن کے لیے، اس کو نہلانے کے لیے میں اسے اپنی گود میں لے کر جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا دفینہ ہوگا۔ ایک ایک صحابی ایسا بلند مقام والا، ایسے عزت والا کہ اللہ کی قسم اگر کسی ایک کی اتباع بھی کر لے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں، میری تمہاری سمجھ میں بھی آتا ہوگا، کہنے لگے تو صحابیوں کا معاملہ ہے، اس وقت تو حضور تھے، وہ تو صحابی تھے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ آتا ہے نا من میں کبھی کبھی ایسا، کہنے لگے جی وہ مقام کیسے ملے گا؟ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ 1450 سال کے بعد اشوک نگر کی مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو یا کسی اور شہر میں نماز پڑھنے والا ہو، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا جو ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا بھی معاملہ فرما دیں گے۔ یہ ذہن بدل دیجئے کہ ہمارا معاملہ اب وہ نہیں ہو سکتا، ہمیں تو صرف ان کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔